یہ تو بڑا ماہر باغ والی ہے، یہ تو بیوقوف بنا لیتا ہے، دنیا یہ نہیں کہے گی یہ مکار ہے، دنیا یہ نہیں کہے گی جھوٹا ہے، دنیا کہے گی بہت بڑا بزنس ہے، اس کو بڑا بزنس کرنے کا ہنر آتا ہے، دیکھو خراب مال کی اچھی کیسی ہو، لڑکا لڑکی شادی کے ہوئے ایک دوسرے کے ریلیشن شپ میں باتیں ہو رہی ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، زنا ہو رہا ہے، پوچھو یہ کیا ہے؟ دنیا کے یہ پیار ہے، یہ محبت ہے، یہ عشق ہے، نہیں گندے مال اچھی پیکنگ میں طے کیا جا رہا ہے، یہ عشق نہیں ہے، یہ پیار نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ نشق ہے، یہ واسنا ہے، یہ ہوس ہے، یہ زنا ہے، یہ بدکاری ہے۔ کل بھی وہی کام ہو رہا تھا، آج بھی وہی کام ہو رہا ہے، خراب مال کی اچھی پیکنگ ہے، پیار اور محبت کے نام پہ زنا ہو رہا ہے۔ اور معاف کرنا، اب تو ہم اس دور میں آ گئے جب چراغ لے کے ڈھونڈنا پڑے گا کہ کون لڑکی پاک دامن ہے اور کون لڑکا پاک، کون سی ایسی لڑکی ہے جس کا کسی سے افیئر نہ ہو اور کون سا ایسا لڑکا ہے جس کا کسی سے تعلق نہ ہو۔ ہم تو ایسے سماج میں آ گئے جہاں حرام ریلیشن شپ بنانا، ناجائز تعلقات بنانا، اس کو فیشن کا نام دے دیا گیا۔ اب تو بڑے فخر سے لڑکیاں کہتی ہیں میرے اتنے بوائے فرینڈ ہیں، لڑکے کہتے ہیں میری اتنی گرل فرینڈ ہے۔ قرآن اٹھا میرے پیارے ساتھ، اللہ تعالیٰ جب آدم اور حوا کا واقعہ بیان کرتا ہے ہمیں وارننگ دیتا ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سیئاتہما۔ اے آدم کی اولاد، تمہارے باپ کو تو گمراہ کر دیا شیطان نے، تمہاری ماں کو گمراہ کر دیا، ان کو ننگا کر دیا۔ اے آدم کی اولاد، تم یہ غلطی مت دوہرانا، تم ہوشیار رہنا، تم چوکنا رہنا۔ شیطان ہر دور میں گندے مال کی اچھی پیکنگ کر کے تم کو پریشان کرے گا، تم کو گمراہ کرے گا۔ میری پیاری بہنوں، اسلام نے آپ کو رانی بنایا ہے، اور رانی جو ہوتی ہے اس کے پاس جانے کے لیے پہلے رانی کے دربان سے ملنا پڑتا ہے، اس کو پروٹوکول فالو کرنا پڑتا ہے۔ کیا ہے آپ کو بھائی آپ بہار کے سی ایم سے ملنا ہو تو آپ ڈائریکٹ نہیں ملیں گے، پروٹوکول ہوگا۔ حتیٰ کہ سانسد جی کے یہاں جانے کے لیے ان کے پی اے سے ملنا پڑے، جس کی پوزیشن جتنی اونچی ہوگی اس تک پہنچنا اتنا مشکل ہے۔ اے مسلمان لڑکیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوکرانی نہیں بنایا، اللہ نے آپ کو رانی بنایا، اور رانی تک پہنچنے کے لیے اس کے دربان سے ملنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان لڑکی تک پہنچنے کے لیے موبائل نمبر سے کام نہیں چلے گا، واٹس ایپ پر چیٹنگ سے کام نہیں چلے گا، انسٹا پر چیٹنگ سے کام نہیں چلے گا، فیس بک پر بات کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر واقعی میں کسی لڑکی کو پانا ہے، کسی لڑکی کو حاصل کرنا ہے تو اسلام کیا کہتا ہے؟ حرام راستے سے نہ آؤ، پیچھے کے گیٹ سے نہ آؤ، زنا کے راستے سے نہ آؤ، فرنٹ سے آؤ، مین گیٹ سے آؤ، اور لڑکی کی جو دربان ہے، جو اس کا ولی ہے، جو اس کا گارجین ہے، جو اس کا باپ ہے، جو اس کا بھائی ہے، اس کے پاس نکاح کا پیغام بھیجو کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اپنے ماں باپ کو بھیجو یا کسی بھی طریقے سے نکاح کا پیغام۔ یاد رکھو میری بہنوں، جو سوشل میڈیا پر آپ سے آئی لو یو بول رہا ہے، جو محبت کے بل پہ دعوے کر رہا ہے اور محبت کا اقرار کر کے آپ کو ہوٹل میں بلا رہا ہے، آپ کو پارک میں بلا رہا ہے، آپ کو ریسٹورنٹ میں بلا رہا ہے، وہ آپ کو جہنم کے راستے پر لے جا سکتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اے میرے بندو، تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ بہت گندا کام ہے، بہت برا راستہ ہے۔ اگر واقعی میں کوئی لڑکا تم سے محبت کرے گا، حلال طریقے سے نکاح کرے گا، تمہارے ماں باپ کے ذریعے تم تک نکاح کا پیغام بھیجے گا اور تم سے نکاح کر کے جنت کا ہم سفر بنا کے جنت میں لے کے جائے گا، جہنم کی یاد میں تم کو نہیں جلائے گا۔ پیار ہو رہا ہے، پیار کے نام پر زنا ہوتا ہے، حرام چیز
کو گندی چیز کو پیار کا ریپر لگا کے پیار کی پیکنگ لگا کے اس کو خوبصورت یہ ویلنٹائنس ڈے یہ روز ڈے یہ کس ڈے یہ ہر ڈے یہ فلاں ڈے یہ فلاں ڈے یہ سب کیا ہے یہ حرام خوری اور زناکاری اور بدکاری کے حاصل اور اگر واقعی میں یہ جائز ہے اور صحیح ہے تو کوئی کیوں نہیں پسند کرتا تو میری لڑکی کو بھی کوئی ویلنٹائنس ڈے پر میری بہن کو بھی کوئی گفٹ تجھے اپنی بہن کے لیے ویلنٹائن ڈے کا گفٹ منظور نہیں ہے روز ڈے کو گلاب کا پھول منظور نہیں ہے پارکوں میں ملنا منظور نہیں ہے ہوٹلوں میں ملنا منظور نہیں ہے تو کسی اور کی بہن کو اس راستے سے کیوں پانا چاہتا ہے بڑا اہم موضوع اٹھایا ہے یہ محبت کا فتنہ یہ عشق کا فتنہ یہ آج ہماری قوم کو تباہ کر رہا ہے ہمارے نوجوانوں کو تباہ 8 سال کے بچے 10 سال کی لڑکیاں جو اسکول میں ابھی ہائی اسکول میں بھی نہیں پہنچے وہ بھی آپس میں بات کرتے ہیں میری فلاں لڑکی سے بات ہوتی ہے میری فلاں لڑکی سے جس کے منہ میں دانت نہیں جس کے پیٹ میں آنکھ نہیں اتنا چھوٹا ہے اتنی چھوٹی ہے آج سوشل میڈیا نے ان کو بھی اتنا میچور بنا دیا ہے ان کو بھی پتا ہے کہ گرل فرینڈ کیا ہوتا ہے بوائے فرینڈ کیا ہوتا ہے پیچ اپ کیا ہے بریک اپ کیا ہے یہ حرام کھوری یہ حرام کاری یہ زنا کاری آپ کے بچوں کو نیو نہیں ہے بچوں کو اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے جی شان نظام چوک کا ہے کوئی جی شان نظام چوک کا پوریا کریا چھوڑ دیجیے یہ کوئی بچہ ہے ذیشان نام کا اسٹیج پر ہے اپنے گارجین سے بچھڑ گیا ہے یہ نظام چوک بتا رہا ہے اپنا گھر جن بھائی کا بیٹا اور اسٹیج سے آپ کا نام شراب الدین تو میرے بھائی کو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس امت کے لیے بہت بڑا فتنہ اللہ کے نبی کرتا ہے آپ نے فرمایا ما ترکت فتنة اضر على الرجال من امتی من النساء میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے اس سے خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا میری ماں بہنوں برا نہ ماننا اللہ کے نبی نے آپ کو فتنہ قرار دیا ہے عورت فتنہ بن سکتی ہے کب جب وہ اسلام سے ہٹ جاتی ہے جب وہ بے حیا ہو جاتی ہے جب وہ بدچلن ہو جاتی ہے اور یہی عورت اگر دائرے میں رہے سیما میں رہے حد میں رہے اسلام کے کنٹرول میں رہے تو یہ عورت جنتی بھی بن جاتی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وأحسنت فرجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت جب عورت پانچوں ٹائم کی نماز کی پابند ہو جائے جب رمضان کا روزہ رکھے پھر شوہر کی اطاعت کرے اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے 4 کام کے لیے عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں جا سکتی ہے کبھی آپ نے غور کیا ٹافی ہوتی ہے ٹافی کو ریپر میں رکھا جائے آپ ایک ٹافی رکھ دیجیے اس کے بازو میں اس کے بغل میں آپ ایک لالی پاپ رکھ دیجیے لالی پاپ کو کھول کے رکھ دیجیے چیٹی کس کے پاس جائے گی ٹافی اگر پیک ہے چیٹی اس کے پاس نظر نہیں آئے گی چیٹیاں نظر آئیں گی تو اس کھلے ہوئے لالی پاپ کے پاس اے میری مسلمان بہنوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پیک ٹافی کی طرح رہنے کا حکم دیا ہے کہ ہر چیٹی اس تک نہ پہنچ سکے وہ ٹافی جس کے لیے بنائی گئی ہے جس کا حق ہے جس کا حصہ ہے وہ ٹافی اسی تک پہنچنی چاہیے تو کوئی ایسا لالی پاپ نہ بنے جس کو چیٹیاں چیک کر جائیں جس پر مکھیاں بھنبھنانے لگے جس کو کیڑے مکوڑے کھا جائیں اے میری پیاری بہنوں اسی لیے اسلام نے آپ کو پردے کا حکم دیا ہے اسلام نے آپ کو گھر سے پردے میں رکھنے کا اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الدنیا حلوۃ خضرا دنیا بہت میٹھی ہے بہت رنگین ہے دنیا کو دو کوالٹی اللہ کے نبی نے بیان
بہت میٹھی ہے، بہت رنگ۔ دنیا کو اللہ کے نبی نے میٹھا کہا، اور کبھی آپ غور کرنا، میٹھی چیزیں زیادہ دیر تک نہیں ٹکتی ہیں۔ برفی لائے، لڈو لائے، پیڑا لائے، ایک دن صحیح رہے گا، 2 دن صحیح رہے گا، فریج میں رکھو ایک ہفتہ صحیح رہے گا، لیکن ایک رہ گا اس کو خراب ہو جاتا ہے۔ جو چیزیں میٹھی ہوتی ہیں وہ جلدی خراب ہو جاتی ہیں، جلدی سڑ جاتی ہیں۔ اور فرمایا دنیا ہری بھری ہے، ہر ہری چیز پہ پک جانا ہے، ایک دن خراب ہو جانا ہے، ایک دن سڑ جانا ہے۔ آج ہر سال ہے، رنگ کل کالا ہو جائے گا، آج ہری سبزیاں چھوڑ کے کل مہکنے لگے گی۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ ان الدنیا حلوۃ خضرا، دنیا بڑی میٹھی ہے، دنیا بڑی رنگین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا بہت شارٹ ٹرم کے لیے ہے، دنیا کی خوبصورتی تھوڑے دنوں کے لیے ہے، کچھ دنوں کے بعد دنیا کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، دنیا کی مٹھاس ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم کیسا عمل کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، دنیا سے بچو اور عورت سے بچو۔ غور کرو، نبی نے ایک طرف دنیا کا ذکر کیا اور دوسری طرف عورت کا ذکر کیا، یعنی ترازو کے ایک پلڑے میں اگر دنیا کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں عورت کو رکھ دیا جائے تو دونوں برابر ہو جائیں گے۔ نبی نے فرمایا دنیا سے بچو اور عورت سے بچو، اس لیے کہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورت کی وجہ سے جنم لیا تھا۔ بنی اسرائیل میں پہلا وہ فتنہ ہوا تھا عورت کی وجہ سے۔ یہ عورت کا فتنہ آج ہمارے نوجوانوں کو برباد کر رہا ہے۔ آپ یقین کریں، ہندوستان میں ایسے شہر، میں نام نہیں لوں گا، ہندوستان کا ایک ایسا شہر ہے جہاں مسلمانوں کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے۔ اب پورے بھارت میں ایک ہوٹل کی کمپنی ہے جس کا ہوٹل بدنام ہے کہ اس کے ہوٹل میں سب سے زیادہ زنا ہوتا ہے۔ اس ہوٹل کمپنی کے مالک کا کہنا ہے کہ ہمارا ہوٹل سب سے زیادہ اگر کہیں یوز کیا جاتا ہے تو فلاں شہر میں یوز کیا جاتا ہے، اور وہ شہر کون سا شہر ہے جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے۔ آپ کی قوم کہاں چلی گئی؟ آپ کی نوجوان نسل کہاں چلی گئی؟ آپ کے لڑکے کہاں چلے گئے؟ آپ کی لڑکیاں، ارے آپ تو یوسف علیہ السلام کے نقشے قدم پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں رہتے تھے، جس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے، زلیخا نام کی لڑکی نے یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالے، ان کو پھنسانے کی کوشش کی، ان کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ قرآن کہتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں رہتے تھے اسی عورت نے ان کے اوپر ڈورے ڈالے اور گھر کے سارے دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی ہیت لک، اے یوسف میری باہوں مان جا۔ وہ عورت میرے پاس آ جاؤ، سی سی ٹی وی کیمرہ کا دور نہیں ہے، پولیس کا ڈر نہیں ہے، کیمرہ کا ڈر نہیں ہے، عورت خود بلا رہی ہے، گھر کے سارے دروازے بند کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے اے یوسف میرے پاس آ جاؤ۔ یوسف جوان بھی ہے، یوسف خوبصورت بھی ہے، عورت بھی بہت خوبصورت ہے، ملتا ہے اپنے دور، مگر اے میرے نوجوان ساتھی، جب دل میں اللہ کا ڈر ہو، جب دل میں یہ احساس ہو کہ دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں ہے، آخرت کی زندگی کوئی زندگی ہے، یہاں جو کریں گے وہاں اس پر پھل پائیں گے، وہاں بدلہ دینا پڑے گا، اگر یہ ڈر دل میں پیدا ہو جائے انسان زنا نہیں کرے گا، انسان چوری نہیں کرے گا، انسان شراب نہیں پیے گا۔ اور کہتے ہیں یوسف میرے پاس آ، حضرت یوسف کہتے ہیں قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، انہو ربی احسن مثوایا انہو لا یفلح الظالمون۔ اے زلیخا تیرے شوہر نے مجھ کو ٹھکانہ دیا ہے، میرے مالک نے اس گھر میں مجھ کو ٹھکانہ دیا ہے، اپنے مالک کے ساتھ اتنی بڑی نمک حرامی میں نہیں کر سکتا۔ آج رشتوں کی مریادہ ختم ہو گئی، ایکسٹرا میریٹل افیئر جتنا سنے
سننے میں آنے لگا. کتنے فون آتے ہیں میرے پاس, مولانا صاحب فلاں کی بیوی بھاگ گئی فلاں کے ساتھ, فلاں کی اور بڑی نمازی کی تہجد پڑھتی تھی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی, کوئی سبزی والے کے ساتھ بھاگ گئی, کوئی دودھ والے کے ساتھ بھاگ گئی. ایک شکار میں